بچپن کی خاموش گلیوں میں جب عائزہ چھوٹی چھوٹی چوٹوں پر رونا دھونا کرتی تھی، تب زوار شاہ گاؤں کے سب سے بڑے وڈیرے کا بیٹا اسے چپ کروانے میں سب سے آگے ہوتا۔ دونوں کے خاندانوں میں گہری دوستی تھی اور اسی دوستی کے نام پر عائزہ کی پیدائش کے ساتھ ہی اس کی منگنی زوار سے طے کر دی گئی تھی۔ وہ بچپن کی بے فکری کے دن جب عائزہ مٹی میں کھیلتی تھی اور زوار اسے دھوپ سے بچانے کے لیے اپنے رومال سے سائبان بناتا تھا، اب صرف یادیں رہ گئی تھیں۔ وقت بدلا، موسم بدلے اور عائزہ شہر کی یونیورسٹی چلی گئی۔ وہاں کا ماحول، آزاد فضا، نئی سوچ نے اسے بدلا، نکھارا اور مضبوط بنایا۔ وہ وہی گاؤں کی معصوم سی لڑکی نہیں رہی تھی، وہ تعلیم یافتہ، خود مختار اور خودداری سے بھرپور ایک نئی عائزہ بن چکی تھی۔ اس کی آنکھوں میں خواب تھے اور ان خوابوں میں زوار شاہ کا کوئی عکس نہیں تھا۔ اس کے لیے محبت ایک انتخاب تھی، زبردستی نہیں۔ یونیورسٹی کی گرین بیلٹ میں سورج کی کرنیں پتے سے چھن چھن کر آ رہی تھیں۔ عائزہ اور نعمان بینچ پر بیٹھے ہنس ہنس کر باتیں کر رہے تھے۔ نعمان اس کا یونیورسٹی فرینڈ تھا، ایک شائستہ اور خوش مزاج نوجوان جس کے ساتھ عائزہ کھل کر بات کرتی تھی۔ نعمان کی باتوں میں ہلکی مزاحیہ جھلک تھی اور عائزہ کی ہنسی میں آزادی کی خوشبو، لیکن وہ خوشبو، وہ آزادی زیادہ دیر تک قائم نہ رہ سکی۔ زوار شاہ جو عائزہ کو دیکھے بغیر اطلاع کیے یونیورسٹی پہنچا تھا، لان کے مناظر دیکھ کر اندر سے کھول اٹھا۔ اس کی رگوں میں جیسے خون کی جگہ غیرت ابلنے لگی۔ اس کا چہرہ لال ہو گیا، مٹھی بھیج گئی اور اس نے بنا کچھ کہے تیزی سے نعمان کے پاس پہنچا، عائزہ کو بازو سے پکڑا اور جھٹکے سے کھڑا کر دیا۔ بس بہت ہو گیا، اب ایک لفظ بھی نہیں سنوں گا تم سے۔ زوار کی آنکھوں میں وہ شدت تھی جس نے پورے لان کو خاموش کر دیا۔ عائزہ حیرت سے اسے تکتی رہ گئی۔ چھوڑو مجھے زوار، تمہارا کیا حق بنتا ہے مجھ پر؟ عائزہ نے زور سے اپنا بازو چھڑانے کی کوشش کی۔ میرا حق؟ تم زوار شاہ کی منگیتر ہو اور میرے نام کی عزت ہو تمہارا یوں غیر مردوں کے ساتھ بیٹھنا میرے خون میں نہیں بچتا۔ زوار کی آواز تھاڑ بن گئی۔ نعمان اٹھ کر کچھ بولنے ہی لگا تھا کہ زوار نے اسے گھور کر ایسا دیکھا کہ وہ چپ ہو کر رہ گیا۔ سب کے سامنے عائزہ کو زبردستی اپنی گاڑی میں بٹھا کر وہ اسے حویلی لے گیا۔ راستے پر خاموشی چھائی رہی، صرف گاڑی کی رفتار اور دلوں کی دھڑکنوں کی آواز تھی۔ عائزہ کا دل جیسے سینے سے باہر آ جانا چاہتا تھا اور زوار کا دل جیسے انتقام کے شعلوں میں جل رہا تھا۔ حویلی پہنچتے ہی زوار نے گاڑی کا دروازہ کھولا اور عائزہ کو باہر نکالا۔ بابا جان! سردار عارف شاہ دروازے پر پہلے سے موجود تھے۔ ان کی تیز نگاہیں فوراً سب کچھ بھانپ گئی۔ کیا ہوا زوار؟ بابا جان نے سخت لہجے میں پوچھا۔ بابا جان، میں اب مزید برداشت نہیں کر سکتا۔ آج یہ فیصلہ ہو جانا چاہیے، یا یہ میرے نام کی عزت بنے گی یا ہمیشہ کے لیے میری زندگی سے نکل جائے گی۔ زوار کا لہجہ غیر متزلزل تھا۔ عائزہ کو کچھ بولنے کا موقع ہی نہ ملا۔ سردار عارف شاہ نے سرد لہجے میں حکم دیا، آج ہی نکاح ہوگا، بغیر کسی رخصتی کے۔ عزت بچانے کے لیے رسموں کی قید نہیں ہوتی۔ مولوی صاحب کو بلا۔ عائزہ کی آنکھوں میں نمی تیرنے لگی۔ وہ اتنی بڑی بے عزتی، یہ زبردستی، یہ سب کچھ اس کے خوابوں کا گلا گھونٹ رہا تھا۔ اس نے زندگی میں کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ اس کے ساتھ یوں ہوگا۔ نہ اس کی مرضی، نہ اس کی خواہش، صرف زوار کی انا۔ زوار کا چہرہ سپاٹ تھا، اس کی آنکھوں میں وہ شدت تھی جو کسی ضدی بادشاہ کی ہوتی ہے۔ وہ جانتا تھا کہ وہ لمحہ ہے جہاں وہ عائزہ کو اپنی دنیا میں قید کر لے گا، لیکن شاید وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ جسم قید ہو سکتے ہیں مگر دل نہیں۔ حویلی کے سجے ہال میں مولوی صاحب کی آواز گونجی، عائزہ بنت شاہد کاظمی، کیا آپ کو زوار بن عارف شاہ کے ساتھ نکاح قبول ہے؟ عائزہ خاموش رہی، سب کی نظریں اس پر تھیں۔ زوار کی سانسیں جیسے تھم گئی تھیں۔ لمحے کے بوجھ نے سب کچھ جما دیا تھا، پھر بہت دھیرے سے جیسے کسی نے جان نکال کر لبوں پر رکھ دی ہو، عائزہ کی آواز نکلی، قبول۔ یہ الفاظ نہیں، ایک شکست کا اعلان تھا۔ عائزہ نے ہار مان لی تھی یا شاید وقت نے اسے مجبور کر دیا تھا۔ نکاح مکمل ہوا، دعائیں ہوئیں، لیکن عائزہ کے دل میں ایک طوفان برپا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ یہ محض آغاز ہے۔ زوار شاہ کے غرور سے اس کی بغاوت کا ٹکراؤ اب شروع ہونے والا تھا۔ نکاح کی تقریب اگرچہ ظاہری طور پر مکمل ہو چکی تھی، مگر عائزہ کے دل میں بغاوت کی آگ ابھی بھی سلگ رہی تھی۔ چہرے پر نقاب تھا مگر آنکھوں میں نمی اور ہونٹوں پر خاموش احتجاج تھا۔ حویلی کے مہمان ہال میں مہمانوں کا شور، مبارکبادیں
اور روایتی رونق لگی ہوئی تھی، مگر عائزہ کی سماعتوں میں جیسے آہنی پردہ پڑ چکا تھا۔ ہر مبارکباد اس کے لیے ایک تماچا تھی، ہر مسکراہٹ اسے ایک طنز محسوس ہو رہی تھی۔ سوار سفید کرتے میں ملبوس روایتی وڈیروں کسی شان سے کھڑا تھا، مگر اس کی آنکھوں میں وہی سختی اور وہی ناقابل لچک انا بول رہی تھی۔ اس نے عائزہ کی طرف ایک نظر بھی نہ ڈالی، جیسے نکاح ایک کام تھا جو مکمل ہو چکا، اب مرحلہ اگلا تھا۔ جیسے مہمان رخصت ہوئے، بابا جان نے بغیر کسی توقف کے حکم جاری کر دیا، عائزہ کو زوار کے کمرے میں بھیج دو۔ یہ حویلی ہے، کوئی فلمی محل نہیں جہاں رخصتی کا انتظار ہو۔ اب یہ زوار کی بیوی ہے۔ عائزہ کا دل جیسے دھڑکنا بھول گیا، اس کے قدم لڑکھڑائے، مگر خادماؤں نے اسے سہارا دیا۔ اس کا کمرہ، جہاں اب وہ بیوی کے لقب سے داخل ہو رہی تھی، ایک خوبصورت مگر سرد ماحول کا آئینہ تھا۔ دروازہ کھلا اور وہ اندر داخل ہوئی۔ کمرہ وسیع، عالیشان اور مہنگے پردوں، قالینوں اور شاندار فرنیچر سے سجا تھا، مگر وہ اسے قبر کی مانند محسوس ہوا۔ سوار پہلے سے اندر موجود تھا۔ عائزہ نے فوراً رخ موڑا، اس کا سامنا کرنے کی ہمت نہیں تھی۔ سوار نے دروازہ بند کیا اور اس کی طرف قدم بڑھایا۔ تمہارا یہ چپ رہنا، تمہاری نفرت، مجھے کسی چیز سے فرق نہیں پڑتا عائزہ۔ تم اب میری ہو اور اس گھر کی عزت کے بعد جتنی جلدی تم سمجھ لو تمہارے لیے اتنا ہی بہتر ہے۔ عائزہ نے لب بھینچ لیے، آنکھیں جھک گئی، مگر جب زوار نے ایک قدم اور قریب کیا تو وہ پیچھے ہٹ گئی۔ قریب مت آؤ زوار، نکاح کیا ہے تم نے، محبت نہیں، اور میں وہ عورت نہیں جو کسی کے حکم پر دل دے دے۔ زوار کی آنکھوں میں اچانک شعلہ بھڑکا، وہ ایک لمحے کو رک گیا، پر غصے میں دیوار پر ہاتھ مارا۔ تمہیں لگتا ہے میں تمہیں دل سے چاہتا؟ نہیں، میں تمہیں سدھارنے آیا ہوں، تمہارے غرور کو توڑنے آیا ہوں۔ تم وہی بچی ہو جو میرے ساتھ کھیلتی تھی اور آج میرے سامنے غرور سے کھڑی ہے۔ عائزہ کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے، مگر اس نے وہ آنسو چھپانے کی کوشش کی۔ اس کی آواز کانپ رہی تھی۔ تم نے جو چاہا لے لیا، مگر دل نہیں لے سکتے زوار، وہ تمہارے اختیار میں کبھی نہیں آئے گا۔ زوار کی مٹھیاں بھیج گئیں، مگر وہ خاموشی سے پلٹ کر کمرے سے باہر نکل گیا۔ دروازہ زور سے بند ہوا اور کمرے میں خاموشی چھا گئی۔ عائزہ بستر کے کنارے پر بیٹھ گئی اور اس کی ہچکی بند گئی۔ دل میں جو خوف، تنہائی، بے بسی اور دکھ کا طوفان تھا، وہ آنکھوں سے بہنے لگا۔ رات آہستہ آہستہ بڑھنے لگی، حویلی خاموشی میں ڈوبی ہوئی تھی، مگر عائزہ کے جسم میں ہلکی لرزہ طاری ہونے لگا۔ اس کی پیشانی تپنے لگی اور ہاتھ پاؤں بے جان محسوس ہونے لگے۔ بخار اس کے بدن کو جھلسانے لگا تھا۔ وہ دبک کر رضائی میں چھپنے کی کوشش کرتی رہی، مگر لرزتی ہڈیوں کو سکون نہ ملا۔ اسی دوران رابعہ بیگم خاموشی سے دروازہ کھول کر کمرے میں داخل ہوئیں۔ ان کے ہاتھ میں دودھ کا گلاس تھا اور ان کی آنکھوں میں ایک ماں کا درد تھا، مگر زبان پر خاموشی کی مہر لگی ہوئی تھی۔ بیٹا، کچھ کھایا نہیں تم نے؟ یہ دودھ لے لو۔ عائزہ نے نظریں جھکا لیں اور لب سل گئے۔ رابعہ بیگم نے اس کے ماتھے پر ہاتھ رکھا اور پریشان ہو گئی۔ تمہیں تو بخار ہے، وہ دھیرے سے بولی۔ عائزہ کے لب تھر تھر آئے۔ بس ماں جی، کچھ نہیں، تھوڑا سا بخار ہے، ٹھیک ہو جاؤں گی۔ رابعہ بیگم نے اسے رضائی اچھی طرح اوڑھائی اور خاموشی سے باہر چلی گئی۔ تھوڑی دیر بعد سوار دوبارہ کمرے میں داخل ہوئی۔ اس کا چہرہ سنجیدہ تھا، مگر آنکھوں میں غصے کی جگہ فکر نے لے لی تھی۔ اس نے عائزہ کی حالت دیکھی اور ایک لمحے کو تڑپ گیا۔ یہ کیا حالت ہے تمہاری؟ بخار میں کیوں جل رہی ہو؟ عائزہ نے آنکھیں موند لیں اور جواب دیا۔ زوار نے ٹھنڈی پٹیاں لانے کا حکم دیا اور خود اس کے پاس بیٹھ گیا۔ اس نے دھیرے سے اس کی پیشانی پر کپڑا رکھا اور پہلی بار اس کے چہرے کو اتنی قربت سے دیکھا۔ وہ لڑکی جو اس کے خلاف بولتی تھی، جو اس کے وجود کو چیلنج کرتی تھی، آج اس کے سامنے کمزور پڑی تھی، مگر اس کمزوری میں بھی وقار تھا، ایک عظمت تھی۔ زوار کا دل پہلی بار کسی نرمی سے دھڑکا۔ وہ لمحہ عجیب تھا، نہ زبردستی تھی نہ آنا، صرف خاموشی، ایک لرزتی سانس اور ایک چبھتی سسکی۔ عائزہ، زوار نے پہلی بار نرم لہجے میں اس کا نام پکارا۔ عائزہ نے دھیرے سے آنکھیں کھولیں اور بس ایک نظر اس کی طرف دیکھا، جیسے اس کی نظروں میں کوئی سوال ہو، مگر وہ سوال بنا پوچھے بند ہو گیا۔ کمرے میں خاموشی چھا گئی۔ باہر آسمان پر چاند تھا اور اس کی چاندنی اندر کی کشمکش پر چپ چاپ گواہی دے رہی تھی۔ شہر کے ایک مہنگے ریسٹورانٹ کی روشنیاں جگمگا رہی تھی اور ایک سفید گاڑی آہستگی سے داخلی دروازے کے قریب رکی۔ دروازہ کھلا اور قدم باہر رکھے، خوبصورت پر اعتماد
اور مغرور عورت نے ہیل کی ٹک ٹک کے ساتھ وہ اندر داخل ہوئی اور آرام اسی پر جم گئی۔ یہ سائرہ تھی، زوار شاہ کی پرانی محبت، جو برسوں بعد ایک بار پھر اس شہر کی فضا میں لوٹ آئی تھی جہاں اس نے زوار کو چھوڑ کر دوسرا راستہ چن لیا تھا۔ سائرہ پہلے سے زیادہ دلکش، پالشڈ اور چالاک ہو چکی تھی۔ شہر کی زندگی نے اسے ایک منفرد اعتماد عطا کیا تھا، مگر اندر ہی اندر زوار کو دوبارہ پانا اس کا مقصد بن چکا تھا۔ جیسے ہی اسے زوار کے نکاح کی خبر ملی، وہ پلٹے بغیر واپس آ گئی، کیونکہ سائرہ جانتی تھی کہ زوار کی محبت اس کی ضد جیسی ہے، وہ کبھی مکمل ختم نہیں ہوتی۔ زوار کے دفتر میں وہ پہلی بار ملی۔ زوار چونکا ضرور، مگر چہرے پر کوئی جذباتی تاثر نہ لایا۔ سائرہ نے دھیرے سے مسکرا کر کہا کہ اتنے برسوں بعد بھی تمہارے چہرے پر میرے لیے کوئی نرم گوشہ باقی نہیں بچا زوار؟ زوار نے سرد لہجے میں جواب دیا، تم نے میرے دل سے وہ گوشہ نکال دیا تھا سائرہ، جس دن تم نے میرا ساتھ چھوڑا تھا۔ سائرہ کے لبوں پر ہنسی اور آنکھوں میں شعلہ ابھرا۔ مجھے لگا تو شاید وقت تمہیں بدل دے گا، مگر تم تو اور بھی دلکش ہو گئے ہو۔ تمہیں چھیننے والی کو تو بہت مزہ آ رہا ہوگا۔ زوار کی نظر چند لمحے اس کی آنکھوں میں ٹھہری، پھر وہ کرسی سے اٹھ کھڑا ہوا۔ جو چھینے وہ کبھی پاتا نہیں، جو نصیب میں ہو وہ قسمت خود لاتی ہے۔ اسی روز شام کو حویلی میں خاموشی سے ایک اور طوفان داخل ہوا۔ سائرہ کی آمد، فریال جو شروع ہی سے عائزہ سے حسد کرتی تھی، سائرہ کو دیکھ کر جیسے ایک نیا ہتھیار پا گئی۔ دونوں کی پہلی ملاقات ڈرائنگ روم میں ہوئی۔ تم سائرہ ہو؟ فریال نے چمکتی آنکھوں سے پوچھا۔ جی، پر تم یقیناً فریال، زوار کی کزن، تم بھی عائزہ کو ہضم نہیں کر پا رہی ہے نا؟ سائرہ کی مسکراہٹ میں چالاکی تھی۔ ہضم نہیں سائرہ، وہ میرے حلق سے ہی نیچے نہیں اترتی۔ زوار اس کے قابل ہی نہیں، فریال نے نفرت سے کہا۔ تو سائرہ نے قہقہہ لگایا، تو کیوں نہ ہم دونوں سے ہضم ہونے ہی نہ دے؟ یوں ایک نئی سازش کا جنم ہوا۔ سائرہ اور فریال نے مل کر پلان بنایا، عائزہ کو اس حد تک تنہا، کمزور اور مجبور کر دیا جائے کہ وہ خود اس رشتے سے پیچھے ہٹ جائے۔ عائزہ کا اعتماد توڑنا ان کا مقصد تھا۔ اگلے دن عائزہ اپنے کمرے میں بیٹھی پڑھ رہی تھی جب دروازہ کھلا اور فریال کے ساتھ سائرہ اندر داخل ہوئی۔ پہلی بار آمنے سامنے ملاقات۔ سائرہ نے شائستہ انداز میں ہاتھ بڑھایا۔ میں سائرہ ہوں، زوار کی پرانی دوست۔ عائزہ نے ایک لمحے کو اس کی آنکھوں میں جھانکا، جہاں پرانی محبت کی جھلک اور نئی دشمنی کا عکس صاف دکھائی دے رہا تھا۔ وہ ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ بولی، اچھا تو آپ ہیں وہ جنہیں وقت نے زوار سے الگ کر دیا اور قسمت نے مجھے اس کا نام دے دیا۔ سائرہ کے چہرے پر لمحے بھر کو تناؤ آیا، مگر اس نے خود کو سنبھال لیا۔ قسمت کبھی وفا کی گارنٹی نہیں دیتی عائزہ۔ کچھ رشتے ایسے ہوتے ہیں جو وقت کے ساتھ نہیں، دل سے جڑتے ہیں۔ عائزہ نے نظر جھکائی اور دھیرے سے بولی، زوار کے دل کو اب میرے لمس کی عادت ہو چکی ہے۔ دیر سویر وہ صرف میرا ہوگا۔ یہ پہلی سرد جنگ تھی دو عورتوں کے درمیان۔ ایک نے ماضی کو پھر سے زندہ کرنا تھا اور دوسری نے حال کو بچانا تھا۔ دوسری طرف نعمان، جو یونیورسٹی میں عائزہ کا قریبی دوست تھا، اچانک لاپتہ ہو گیا۔ نہ وہ کلاسز میں آیا، نہ اس کا فون بند ہو رہا تھا۔ عائزہ بے چین ہو گئی تو اس نے ایک دو دوستوں سے پوچھا، مگر کسی کو کچھ علم نہ تھا۔ اسی رات عائزہ اور زوار کے کمرے میں گئی، چہرہ سخت اور سوال بھرا۔ زوار، کہ تم نے نعمان کو کچھ کروایا ہے؟ وہ لاپتہ ہے، کسی کو نہیں معلوم کہ وہ کہاں گیا۔ زوار نے چہرہ دوسری طرف موڑا۔ جو لڑکی شادی کے بعد بھی پرانے مردوں کی فکر میں ہو، وہ میرے اعتبار کی حقدار نہیں۔ نعمان میرا دوست ہے، تمہاری غیرت کی بھینٹ نہیں۔ عائزہ کی آواز بلند ہوئی۔ زوار نے تیزی سے اس کی طرف قدم بڑھائے اور نرمی سے مگر شدت سے کہا، یاد رکھو عائزہ، زوار شاہ کی بیوی دوسروں کی فکر کرے، یہ میرے خون میں نہیں، اور اگر تمہیں میری نیت پر شک ہے تو یہ رشتہ بہت جلد تمہارے ہاتھوں سے پھسل جائے گا۔ عائزہ خاموش ہو گئی، مگر اس کی نظریں کسی اور ہی کرب کی گواہ تھی۔ باہر رات کے اندھیرے میں سازشوں کے سائے گہرے ہو رہے تھے اور نعمان کی گمشدگی ایک ایسے طوفان کا پیش خیمہ تھی جس کا سامنا عائزہ اور زوار کو ابھی کرنا تھا۔ سائرہ اور فریال کی ملی بھگت اور زوار کی خاموشی عائزہ کو اندر ہی اندر توڑ رہی تھی، مگر وہ ہار ماننے والوں میں سے نہیں تھی۔ اس کا وار ابھی باقی تھا۔ عائزہ کی راتیں بے چینی میں گزر رہی تھیں اور دن شکوک و شبہات کی دلدل میں۔ نعمان کی گمشدگی اسے اندر سے کھا رہی تھی۔ اس کی سب سے قریبی دوست تھا، اس کی واحد ڈھال جس کے ساتھ وہ دل کی بات کہہ سکتی تھی، مگر اب نہ وہ کلاس میں آ رہا تھا، نہ کالز کا جواب دے رہا تھا،
نہ ہی کہیں سے اس کی کوئی خبر تھی۔ ہر راستہ بند، ہر جواب ایک اندھیرے میں گم ہو چکا تھا۔ اس کے دل میں مسلسل ایک وسوسہ جنم لے رہا تھا کہ کہیں نعمان کی گمشدگی کے پیچھے زوار کا ہاتھ تو نہیں۔ اس نے کئی بار کوشش کی کہ زوار سے بات کرے، مگر وہ یا تو مصروف ہونے کا بہانہ کر دیتا یا اپنے کمرے میں بند رہتا۔ آخر ایک دن جب زوار شام کو کمرے میں داخل ہوا، عائزہ اس کے سامنے کھڑی ہو گئی، آنکھوں میں آنسو اور چہرے پر سختی۔ کیا تم نے نعمان کو غائب کروایا ہے؟ زوار کا قدم وہیں تھم گیا۔ وہ پل بھر کو عائزہ کو خاموشی سے دیکھتا رہا، پھر آہستہ سے بولا، تم یہ سوال کر کے مجھ سے کیا ثابت کرنا چاہتی ہو؟ سچ جاننا چاہتی ہوں؟ اگر تم نے کچھ کیا ہے تو بتا دو۔ وہ میرا دوست تھا، تمہارا نہیں۔ تمہیں کیا حق ہے کسی کی زندگی برباد کرنے کا؟ زوار کی آنکھوں میں غصے کی چنگاریاں بھڑک اٹھیں۔ اس نے ایک جھٹکے سے دروازہ بند کیا اور آگے بڑھ کر عائزہ کا بازو تھام لیا۔ تم میرے نکاح میں ہو، میرے گھر میں ہو، اور میرے ہوتے ہوئے ایک غیر مرد کی فکر میں گھلی جا رہی ہو؟ تمہاری ہمت کیسے ہوئی مجھ پر شک کرنے کی؟ عائزہ نے بازو چھڑواتے ہوئے کہا، میں تمہاری ملکیت نہیں ہوں زوار، اور نعمان میرا دوست تھا، تمہارے جیسا تنگ ذہن کا امتحان نہیں۔ زوار نے غصے سے اس کا ہاتھ کھینچا اور دروازہ کھول کر خادم کو آواز دی، اسے اوپر والے کمرے میں لے جا، جب تک یہ عقل میں نہ آ جائے باہر نہ نکلے۔ عائزہ حیرت اور غصے کی ملی جلی کیفیت میں خاموشی سے چلتی گئی، مگر اس کی آنکھوں میں اب آنسو نہیں تھے، صرف آگ تھی۔ حویلی کے ایک ویران ٹھنڈے کمرے میں اسے بند کر دیا گیا۔ کھڑکیوں پر جالیاں تھیں، روشنی کم تھی اور دل کی دھڑکن تیز۔ وہ سمجھ ہی نہیں پا رہی تھی کہ زوار کا یہ رویہ، یہ شدت آخر کس چیز کا نتیجہ ہے، انا کا، غیرت کا، یا اس محبت کا جو اس نے کبھی ظاہر نہیں کی۔ اسی دوران حویلی کے دروازے پر ایک شاندار گاڑی رکی اور گاڑی سے نکلا ایک وجیح مرد، نواب جاوید۔ قمیص پر ہلکا سا عطر، چہرے پر مسکراہٹ، مگر آنکھوں میں وہ چمک جو زخم کو پہچان لیتی ہے۔ وہ زوار کا پرانا دشمن تھا، مگر آج خوش اخلاقی کے پردے میں آیا تھا۔ سلام بابا جان، سنا ہے زوار نے نکاح کر لیا، مبارک ہو۔ اس نے بابا جان کو گرم جوشی سے کہا۔ شکریہ نواب صاحب، آئیں بیٹھیں۔ بابا جان نے بظاہر شائستگی سے استقبال کیا، مگر دل میں بدگمانی کی ایک پرانی چنگاری بھڑک اٹھی۔ جاوید نے مختصر ملاقات کے بعد باہر لان کا رخ کیا اور وہاں فریال سے ملاقات ہوئی۔ فریال جو اب مکمل طور پر سائرہ کے ساتھ عائزہ کے خلاف ہو چکی تھی، جاوید کی آمد پر چمک اٹھی۔ تو تم زوار کے دشمن جاوید ہو؟ فریال نے چھیڑنے کے انداز میں پوچھا۔ دشمنی کا کیا فریال بیوی، کبھی کبھی تو دشمنی ہی سب سے سچی کشش ہوتی ہے۔ فریال نے زیر لب مسکرا کر کہا، تمہیں عائزہ پسند آئی ہوگی، تمہاری نظریں سب کچھ کہہ رہی تھی۔ جاوید نے نگاہ پھیر کر آسمان کی طرف دیکھا۔ وہ لڑکی زوار کے قید خانے میں ہے، اور قید شدہ چیزوں سے مجھے ہمیشہ ہمدردی رہی ہے۔ فریال کے ذہن میں فوراً ایک نیا پلان پلنے لگا۔ اس نے جاوید کو بھرپور موقع دیا کہ وہ عائزہ تک رسائی حاصل کرے۔ ایک دن وہ چھپ کر زوار کے نہ ہونے کے وقت جاوید کو اوپر والے کمرے تک لے گئی جہاں عائزہ قید تھی۔ دروازہ کھلا اور جاوید اندر داخل ہوا۔ عائزہ نے فوراً پیچھے ہٹ کر کہا، تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ جاوید نے نرمی سے کہا، ڈرو نہیں، میں تمہیں نقصان نہیں پہنچانے آیا، میں صرف تمہیں یہ بتانے آیا ہوں کہ اس قید سے باہر بھی ایک دنیا ہے۔ عائزہ نے تلخ لہجے میں کہا، وہ دنیا تم جیسے مردوں سے بھری ہے جو کمزور لمحے کو موقع سمجھتے ہیں، نکل جاؤ یہاں سے۔ جاوید ہنس دیا، تم واقعی زوار کے قابل نہیں، تمہارے جیسے لفظوں کی خوشبو کے لیے تو نرمی چاہیے نہ کہ زبردستی۔ جاوید کے جانے کے بعد عائزہ کا دل مزید الجھ گیا، وسوسے اسے گھیرنے لگے۔ ایک طرف زوار کا قید خانہ، دوسری طرف جاوید جیسے لوگ جو اس کی آزادی کو غلط سمجھ رہے تھے۔ فریال موقع دیکھ کر اس کے پاس گئی۔ تمہارے لیے تو جاوید ہی بہتر ہے، کم از کم وہ تمہیں آزاد تو رکھے گا، زوار کے پاس تو تم صرف قید ہو۔ عائزہ نے سخت لہجے میں کہا، مجھے قید سے نفرت ہے، لیکن زہر سے بھی، اور تمہارے الفاظ زہر میں ڈوبے ہوئے ہیں فریال، تم کبھی سچ بول ہی نہیں سکتی۔ اسی شام زوار حویلی واپس آیا، اسے جاوید کی آمد کی خبر ملی اور فریال کی چالاکی کا اندازہ بھی ہو چکا تھا۔ اس نے غصے سے عائزہ کا کمرہ کھولا اور جیسے ہی وہ اندر داخل ہوا، اس کی نگاہوں نے فریال کی چال، جاوید کی باتیں اور عائزہ کی خاموشی کو ایک ہی پل میں پرکھ لیا۔ یہ سب کیا تھا عائزہ؟ جاوید یہاں کیوں آیا؟ تم نے دروازہ کیوں نہیں بند کیا؟ عائزہ کھڑی ہو گئی اور تیز لہجے میں کہا، تمہاری قید میں تمہاری اجازت کے بغیر کون اندر آتا ہے؟ یہ میری مرضی نہیں، لیکن اگر تم مرد ہو تو کم از کم میرے سوال کا جواب دو۔ کیا تم نے نعمان کو اغوا کروایا؟
सवार का चेहरा सख्त हो गया। वो आगे बढ़ा और आयशा के करीब होकर बोला, अगर तुम्हें लगता है कि मैं इतना नीच हूँ तो क्यों मेरे साथ, क्यों इस निकाह को निभा रही हो? आयशा ने सर्द लहजे में जवाब दिया, क्योंकि मैं तुम्हारी तरह कमज़ोर नहीं हूँ। मैं कैद को कैद कहती हूँ और जहर को जहर, लेकिन जब तुम मोहब्बत करोगे तब मैं शायद अपना फैसला बदलूंगी। सवार खामोश हो गया। उसके अंदर जैसे एक तूफान था जो लफ्ज़ों में ढलने से कासिर था। उसने दरवाज़ा बंद किया और लंबे कदमों से बाहर निकल गया। वो रात दोनों के लिए तवील थी, एक के लिए अंदर की आग और दूसरे के लिए जहन की जंजीरों का शोर। सुबह की नरम धूप में हवेली के सहन में दरख्तों के साए झूल रहे थे, मगर इस पुरसुकून माहौल के पीछे जज्बात का एक तूफान छुपा हुआ था। जवाहर शाह जो कई दिनों से अंदर ही अंदर जल रहा था, आज उसने फैसला कर लिया था कि नवाब जावेद को उसके अंदाज में जवाब देगा। वो सीधा जावेद की कोठी पहुंचा, दरवाज़ा खोलकर बगैर इजाज़त अंदर दाखिल हुआ। नवाब जावेद जो अपनी आरामदेह कुर्सी पर बैठा शतरंज खेल रहा था, सवार को देखकर चौंक गया। सवार शाह, ये कैसा अंदाज़े मेहमानदारी, जावेद ने तंज से कहा। सवार उसके करीब आया, उसकी आंखों में घूरते हुए बोला, मैं तुम्हें आखिरी बार खबरदार कर रहा हूँ जावेद, मेरी बीवी के आसपास भी नजर आए ना तो मैं तुम्हें इस जमीन पर चलने के काबिल नहीं छोड़ूंगा। जावेद ने मुस्कुरा कर रुख मोड़ा। तुम्हारी बीवी खुद बहुत काबिल दीद है सवार, तुम जैसे आदमी की कैद उसकी शख्सियत को छोटा कर रही है। सवार का हाथ लम्हे भर को मुट्ठी की सूरत खींच गया, लेकिन उसने खुद पर काबू रखते हुए कहा, अगर दोबारा तुमने मेरे घर की तरफ कदम बढ़ाया तो तुम्हारे कदम नहीं, तुम्हारी जबान भी कटवा दूंगा। और वो पलट कर वापस निकल गया। वापसी पर सवार सीधा हवेली पहुंचा, जहां सायरा उसका इंतज़ार कर रही थी। वो हवेली में आने का कोई मौका नहीं गंवाती थी। उसे सवार के दिल में अपना पुराना मकाम दोबारा हासिल करना था और इसके लिए वो हर हद पार करने को तैयार थी। सारा उसे देखते ही मुस्कुरा कर बोली, क्या आज भी तुम्हारी आंखों में वही पुराना गुस्सा है या थोड़ी सी नरमी मेरे लिए बाकी है? सवार रुक गया। एक पल को उसने सायरा के चेहरे को देखा, फिर नजरें फेर ली। सायरा, तुम्हें बार बार कहने की ज़रूरत क्यों पड़ती है? मेरा माजी तुम्हारा था, हाल और मुस्तकबिल नहीं। सायरा करीब आकर धीरे से उसके बाजू पर हाथ रखती है। फिर क्यों लगता है कि तुम्हारे लम्स में अब भी मेरी याद बाकी है? जवान ने उसका हाथ झटक दिया। मत करो ऐसी बातें, मैं अब एक शौहर हूँ, एक खानदान का फर्द, मेरी बीवी इस घर में है। ये बात सुनते ही दरवाजे के पीछे खड़ी आयशा का दिल जैसे चीर गया। उसने सब सुन लिया, हर लफ्ज, हर इशारा, हर जज्बा। उसकी आंखें आंसुओं से भर गईं, लेकिन वो खामोश न रही। वो दरवाज़ा खोल कर अंदर दाखिल हुई और सीधा जवार के करीब पहुंची। उसके गुस्से से कांपते हाथों ने जवार के चेहरे पर एक जोरदार थप्पड़ रसीद किया और कमरे में मुकम्मल खामोशी छा गई। उस औरत के लिए है जो तुम्हारी बीवी होते हुए भी तुम्हारे दिल में अपने लिए जगह बनाने की कोशिश कर रही है। और तुम जवार शाह हो, तुम्हें तो मर्दानगी पर नाज था, तुम तो गैरत की बातें करते थे, मगर तुम्हारा दिल इतना कमज़ोर निकला। जवार एक लम्हे को साकित रहा, उसकी आंखों में हैरानी और गुस्सा बैक वक्त उमड़ आया। उसने आगे बढ़कर आयशा के बाजू थामे और झंझोड़ते हुए बोला, तुम्हें लगता है मैं बेवफा हूँ? तुमने क्या समझा? जो कुछ तुमने देखा वही हकीकत है। तुम एक पल को मेरे दिल का हाल समझे बगैर फैसला सुनाती हो। आयशा ने नम आंखों से कहा, तुमने मुझे खुद शक की गुंजाइश दी है जवार, तुम्हें मेरा एतमाद तोड़ने का कोई हक नहीं। जवार की सांसें तेज हो गईं, उसने हाथ छोड़ दिए और बगैर कुछ कहे कमरे से बाहर निकल गया। उसके कदम भारी थे, जैसे दिल पर बोझ रखकर चल रहा हो। सायरा खामोशी से अपनी जगह साकित खड़ी रही, हार माने हुए। उस रात आयशा तन्हा कमरे में बैठी थी, जहन में हजारों सवाल, दिल में जख्मी एतमाद। फरियाल ने मौका गनीमत जाना। वो एक प्याले में दूध लेकर आई और मसनूई मुस्कुराहट के साथ बोली, आयशा, थोड़ा दूध पी लो, तुम्हें सुकून मिलेगा। आयशा ने चौंक कर उसे देखा। आज तुम मेरे लिए इतनी फिक्रमंद हो गई हो? फरियाल ने निगाहें चुराई। आज तुम्हें ज़रूरत है, इसीलिए आई हूँ। आयशा ने दूध का प्याला हाथ में लिया, मगर एक अजीब सी बू महसूस हुई। उसने शक की निगाह से प्याले को देखा, फिर खामोशी से उसे वापस कर दिया। शुक्रिया फरियाल, मगर अब दिल नहीं जा रहा। फरियाल के चेहरे पर एक नज़र को नागवारी गुजरी थी, मगर वो जल्दी से छुपा गई। वो कमरे से निकल गई और आयशा एक बार फिर तन्हा रह गई।
اس رات حویلی کے خاموش کمرے میں ایک عورت زہر کے سائے سے بچی، ایک مرد اپنی غیرت سے لرزا اور ایک دشمن اپنی شکست کو ہضم نہ کر سکا۔ مگر طوفان ابھی تھما نہیں تھا، وہ بھی آگے بڑھ رہا تھا، ایک اور شدت، ایک اور سچائی کی طرف۔ رات کے سناٹے میں جب حویلی گہری نیند میں ڈوبی ہوئی تھی، زوار بے چینی سے لان میں چہل قدمی کر رہا تھا۔ اس کے دل میں الجھنیں تھیں، عائزہ کا وہ تھپڑ، اس کی آنکھوں میں چھپی مایوسی اور اپنی اندرونی تڑپ، سب ایک ساتھ اسے بے قرار کیے جا رہے تھے۔ وہ جانتا تھا کہ سچائی اور غلط فہمیوں کے بیچ جو فاصلہ کھڑا ہو چکا ہے وہ صرف وقت ہی مٹا سکتا ہے، لیکن زوار جو ہمیشہ سختی سے کام لیتا آیا تھا اب نرمی کو سمجھنے لگا تھا۔ اتنے میں ایک آواز نے اسے چونکا دیا۔ خادماؤں کے کمرے کی طرف سے آہٹ آئی۔ وہ دبے پاؤں چلتا ہوا وہاں تک پہنچا تو ایک کمرے کے دروازے کے پیچھے سے آواز سنائی دی۔ فریال کی آواز صاف سنائی دے رہی تھی۔ میں نے زہر ملایا تھا مگر وہ پی ہی نہیں پائی، کیا کروں؟ یہ لڑکی قسمت کی دھنی ہے۔ سوار کا خون جیسے کھول اٹھا۔ وہ دروازہ ایک دھماکے سے کھول کر اندر داخل ہوا۔ فریال اور اس کی خاتمہ بدحواس ہو گئی۔ زہر؟ کس کی بات کر رہی ہو فریال؟ سوار کی آواز زلزلے کی مانند گونجی۔ فریال کی زبان لڑکھڑا آ گئی۔ سوار، میں تو مذاق کر رہی تھی۔ مذاق؟ تم اسے زہر دینا چاہتی تھی؟ تم نے میری بیوی کی جان لینے کی کوشش کی۔ فریال نے چپ کر معافی مانگنی چاہی مگر سوار نے ہاتھ اٹھا کر اسے روک دیا۔ اب یہ گھر تمہارے لیے نہیں رہا، صبح ہوتے ہی تمہیں یہاں سے جانا ہوگا۔ فریال کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے مگر زوار کے دل میں کوئی رحم باقی نہیں رہا۔ وہ اس لمحے عائزہ کو بچاتے ہوئے پہلی بار اپنی سختی سے باہر آیا تھا۔ صبح ہوئی تو زوار نے خود عائزہ کے کمرے کا رخ کیا۔ دروازہ کھٹکھٹائے بغیر اندر داخل ہوا۔ عائزہ کھڑکی کے پاس کھڑی باہر دیکھ رہی تھی، چہرہ تھکا ہوا مگر آنکھوں میں عجیب سکون تھا۔ زوار نے نرمی سے کہا، تم ٹھیک ہو؟ عائزہ نے پلٹ کر دیکھا۔ حیرت کی ایک جھلک اس کے چہرے پر ابھری کیونکہ زوار کا لہجہ پہلی بار نرم تھا۔ ہاں بس کچھ کمزوری ہے۔ زوار آہستہ سے قریب آیا اور ایک کرسی پر بیٹھ گیا۔ میں جانتا ہوں تمہیں مجھ پر اعتماد کرنا مشکل لگ رہا ہے، لیکن میں نے فریال کو خود پکڑا ہے، وہی تھی جو تمہیں زہر دینا چاہتی تھی۔ عائزہ کا چہرہ ساکت ہو گیا۔ زہر؟ زوار نے اس بات میں سر ہلایا، لیکن اب وہ یہاں نہیں رہے گی۔ عائزہ نے خاموشی سے نظریں جھکا لیں۔ وہ پہلی بار زوار کے لہجے میں وہ شدت نہیں بلکہ تحفظ محسوس کیا۔ وہ لمس جو پہلے قید محسوس ہوتا تھا اب جیسے ایک ڈھال بن کر اس کے گرد پھیل رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو بھرا ہے لیکن اس بار وہ آنسو صرف غم کے نہیں تھے۔ اس دوپہر عائزہ کو ایک خط موصول ہو، بغیر نام کا، بس ایک سادہ پرچی جس پر لکھا تھا، اگر تم خود کو قید محسوس کرتی ہو تو آج رات باغیچے میں آ جانا، صرف تم اور میں۔ خط کے نیچے کسی کا نام نہیں تھا مگر عائزہ جان گئی کہ یہ جاوید کی چال ہے۔ اس کا دل ہچکچایا مگر تجسس غالب آیا۔ وہ رات کو دبے پاؤں باغیچے کی طرف گئی، دل میں وسوسے اور آنکھوں میں خوف۔ جاوید پہلے سے وہاں موجود تھا، ہاتھ میں ایک پھول، چہرے پر مسکراہٹ۔ میں جانتا ہوں تمہارے لیے سب آسان نہیں ہے لیکن تم جیسی لڑکی کو قید میں دیکھنا دکھ دیتا ہے۔ جاوید نے پھول آگے بڑھاتے ہوئے کہا، مجھے تمہاری ہمدردی کی ضرورت نہیں، تمہاری موجودگی تو خود ایک قید جیسی ہے۔ عائزہ نے پھول لینے سے انکار کر دیا۔ جاوید نے قدم قریب لیا، تمہیں اندازہ نہیں تمہارے لمس کی خوشبو کتنی دور تک جاتی ہے۔ اسی لمحے جھاڑیوں کے پیچھے کھڑا زوار ایک سایہ بن کر باہر آیا۔ وہ سب کچھ دیکھ کر سن چکا تھا۔ اس کی آنکھوں میں غصہ ایک بار پھر بھڑک اٹھا مگر اس بار اس غصے میں صرف غیرت نہیں، دھوکہ بھی شامل تھا۔ جاوید، زوار کی آواز گرج کر فضا میں گونجی۔ جاوید چونک کر پیچھے مڑا۔ اسی لمحے بھر میں زوار اس پر جھپٹ پڑا۔ دونوں کے درمیان مکوں کی شدید بارش ہوئی۔ عائزہ نے چیخ کر روکنے کی کوشش کی، زوار بس کرو، وہ کچھ نہیں کر رہا تھا۔ زوار نے جاوید کو زمین پر گرا دیا اور قمیص سے پکڑ کر اس کے چہرے کے قریب بولا، اگر دوبارہ تم میری بیوی کے آس پاس بھی نظر آئے تو میں تمہیں تمہاری پہچان بھلا دوں گا۔ جاوید نے ہانپتے ہوئے کہا، تمہارے پاس سب کچھ ہے زوار مگر تم اس کے دل کی جگہ نہیں پا سکتے۔ زوار کے چہرے پر زخموں کی پرواہ کیے بغیر ایک سرد سی مسکراہٹ ابھری تھی۔ دل جیتنے کے لیے تماشے نہیں، حوصلہ چاہیے اور وہ اب آ چکا ہے۔
آئزہ نے زوار کو کھینچ کر پیچھے کیا اور جاوید زمین پر پڑا ہانپتا رہ گیا۔ واپسی پر زوار اور آئزہ خاموش تھے، مگر اس خاموشی میں گواہی تھی ایک مرد کے بدلے رویے کی اور ایک عورت کے لرزتے دل کی۔ اس رات پہلی بار زوار کی شدت میں آئزہ نے نرمی دیکھی اور وہ نرمی اس کے دل پر پہلی دستک بن کر اتری۔ زوار کے بازو سے خون بہہ رہا تھا، پیشانی پر گہرا کٹ تھا اور قمیض کے کالر سے بہتا خون اس کی شدت کو بکھیرتا جا رہا تھا۔ جاوید کے ساتھ لڑائی میں وہ زخمی ہو چکا تھا، مگر اس کے چہرے پر کوئی افسوس، کوئی کمزوری نہیں تھی۔ وہ صرف آئزہ کو دیکھ رہا تھا، جس کے چہرے پر ایک انجانی سی تڑپ تھی، ایک انکہی تشویش تھی۔ آئزہ کے بغیر کچھ کہے اس کا ہاتھ تھاما اور اسے سہارا دے کر کمرے میں لائے۔ وہ چپ تھی، مگر آنکھوں میں ایک اضطراب تھا جو زوار کے لیے نیا تھا۔ زوار کو بستر پر بٹھا کر وہ فوراً دوا کی الماری کی طرف گئی۔ روئی، پٹی، دوا سب نکال کر اس کے سامنے آ گئی۔ زوار نے اسے پہلی بار خاموشی سے کام کرتے دیکھا، نہ شکوہ نہ طنز، بس ایک مخلصی۔ یہ چوٹ گہری ہے، ٹانکے لگیں گے۔ آئزہ کی آواز ہلکی مگر لرزتی ہوئی تھی۔ تمہیں کیا فرق پڑتا ہے؟ زوار نے سرسری ساتھ سوال کیا، جسے خود کو تکلیف سے توجہ ہٹانا چاہتا۔ آئزہ نے اس کی پیشانی پر روئی رکھی، زخم صاف کرتے ہوئے نرمی سے بولی، فرق پڑتا ہے زوار، شاید تمہیں سمجھ نہ آئے، مگر تمہاری شدتیں اب میرے دل پر اثر کرنے لگی۔ زوار کے لب تھوڑے کھل گئے، جیسے وہ کچھ کہنا چاہتا، مگر وہ لمحہ خاموشی میں دفن ہو گیا۔ پوری رات آئزہ اس کے پاس بیٹھی رہی، زخموں کی پٹیاں بدلتی، دوا دیتی اور کبھی کبھی اس کے چہرے کو دیکھتی رہی۔ زوار کبھی آنکھیں کھولتا، کبھی بند کرتا، لیکن اس بار وہ اکیلا نہیں تھا۔ رات کے دوسرے پہر جب حویلی خاموش تھی، زوار کی آنکھوں میں نیند کے ساتھ ماضی کے دروازے کھل گئے تھے۔ سائرہ کی وہ دھوکہ دہی، وہ لمحہ جب اسے چھوڑ کر کسی اور کے ساتھ گئی تھی۔ اس نے آئزہ کو دیکھا اور ہلکی سی آواز میں کہا، جانتی ہو سائرہ نے مجھے کیوں چھوڑا تھا؟ آئزہ نے سر اٹھایا، نہیں، اور شاید جاننا ضروری بھی نہیں ہے۔ نہیں، ضروری ہے، کیونکہ تمہیں وہ سب جاننا ہے جو میرے دل کو کاٹتا ہے۔ وہ مجھ سے نہیں، میرے رتبے سے محبت کرتی تھی۔ جب اس کی پسند کا کوئی امیر آدمی آیا، وہ بغیر مڑ کے چلی گئی۔ زوار کی آواز میں کرب تھا۔ آئزہ خاموش رہی، صرف اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھا، جیسے کہہ رہی ہو کہ میں یہاں ہوں، تمہارے ساتھ ہوں۔ صبح ہونے کو تھی جب رابعہ بیگم کمرے میں آئی۔ انہوں نے زوار کو نیند میں اور آئزہ کو اس کے پاس بیٹھے دیکھا۔ ان کے چہرے پر ایک عجیب سی روشنی تھی۔ وہ دھیرے سے آئزہ کے پاس آئیں اور اس کے سر پر ہاتھ رکھا، بیٹا، آج تم نے ثابت کر دیا کہ تم صرف میری بہو نہیں، میری بیٹی ہو۔ زوار کے پاس جو سکون تم نے دیا، وہ میں برسوں سے نہیں دیکھ پائی۔ آئزہ نے نظریں جھکائیں، دل میں ایک سکون کی لہر دوڑ گئی۔ رابعہ بیگم کے یہ الفاظ کسی دعا کی طرح اس کے دل میں اتر گئے۔ اسی دن شام کو جب آئزہ زوار کے لیے دوا لینے شہر کے کلینک گئی، تو ڈاکٹر نے ایک عجیب سی مسکراہٹ کے ساتھ اسے بلایا، عائزہ بی بی مبارک ہو، آپ ماں بننے والی ہیں۔ وہ جیسے ساکت ہو گئی، ایک لمحے کو کچھ سنائی نہ دیا، کچھ دکھائی نہ دیا۔ اس کے دل میں ایک طوفان سا اٹھا، خوشی، حیرت، خوف، سب ایک ساتھ، لیکن اس کے لبوں سے بے اختیار نکلا۔ ڈاکٹر نے اسے نرمی سے تسلی دی اور وہ خاموشی سے واپس حویلی آ گئی۔ کمرے میں داخل ہوتی اس نے زوار کو گہری نیند میں پایا، اس کی پیشانی پر ہاتھ رکھتی ہے، آنکھوں میں ایک نئی چمک، ایک نیا راز، مگر اس بار وہ چپ رہی، اس راز کو اپنے دل میں چھپا کر، شاید اسی وقت کا انتظار کر رہی تھی جب زوار اسے صرف شدت سے نہیں، محبت سے بھی تھامے گا۔ عائزہ کی طبیعت روز بروز بدل رہی تھی، نہ وہ پہلے جیسی شوخ رہی، نہ باتونی، کبھی خود میں مگن، کبھی خاموشی میں گم، کبھی کسی خیال میں ڈوبی تو کبھی کچھ کہے بغیر کمرے سے نکل جاتی۔ زوار جو پہلے اس کی موجودگی کو صرف ضد کی صورت دیکھتا تھا، اب ان خاموش لمحوں میں کچھ اور ڈھونڈنے لگا تھا۔ ہر بار جب وہ عائزہ کو کھویا کھویا دیکھتا، ایک انجانا سا خوف اس کے دل میں سرسرانے لگتا۔ وہ پہلی بار اسے کھونے کے احساس سے ڈرنے لگا تھا۔ رات کے وقت جب پورا گھر خاموش ہوتا تو وہ دبے قدموں عائزہ کے کمرے کی طرف جاتا، دروازے کے باہر کھڑا ہو کر اندر سے آتی مدھم سانسوں کی آواز سنتا اور پھر واپس لوٹ جاتا۔ وہ کچھ کہنا چاہتا تھا اور اسے الفاظ ہی نہیں ملتے تھے۔ عائزہ کی بدلتی حالت، اس کے ہلکے قدم، تھکی سانسیں اور آنکھوں کی نمی، زوار کو وہ سب کچھ سنانے لگی تھی جو زبان پر کبھی نہیں آیا تھا۔ دوسری طرف سائرہ اب اپنی شکست کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں تھی۔ اسے زوار کی نظروں سے وہ چمک غائب دکھائی دی
جو کبھی صرف اس کے لیے ہوا کرتی تھی۔ وہ جانتی تھی عائزہ نے وہ جگہ لے لی ہے جس کے لیے سائرہ نے کبھی دل کی قربانی نہیں دی تھی۔ اب وہ آخری وار کرنا چاہتی، وہی وار جو کسی رشتے کو جڑ سے اکھاڑ کر رکھ دیتا ہے۔ اسی مقصد کے تحت اس نے جاوید سے رابطہ کیا۔ جاوید جو پہلے ہی زوار سے ذلیل ہو کر بدلہ لینا چاہتا تھا، اب سائرہ کی باتوں میں آ کر عائزہ کو مکمل طور پر اپنے ساتھ لے جانے کے لیے تیار ہو چکا تھا۔ ایک دن جب زوار کسی کام سے حویلی سے باہر گیا تھا، جاوید نے حویلی کے پیچھے والے باغیچے کے پاس عائزہ سے ملاقات کی۔ وہ اچانک سامنے آیا جس پر عائزہ نے چونک کر پیچھے ہٹنے کی کوشش کی۔ ڈرنے کی ضرورت نہیں، میں تمہیں نقصان نہیں پہنچاؤں گا، جاوید نے ہاتھ بلند کر کے نرمی سے کہا۔ میں صرف تمہیں اس قید سے نکالنے آیا ہوں، تم جیسی لڑکی کو اس 4 دیواریوں میں بند نہیں دیکھ سکتا۔ عائزہ نے سخت لہجے میں جواب دیا، یہ قید ہے یا پناہ، اس کا فیصلہ میں خود کروں گی، تمہیں میری فکر کرنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ جاوید نے قدم آگے بڑھایا، تم سمجھتی کیوں نہیں، تم اس کے قابل نہیں ہو، تمہارے ساتھ زبردستی اپنا نام جوڑ کر تمہیں اپنی ملکیت سمجھتا ہے۔ میرے ساتھ چلو، میں تمہیں وہ آزادی دوں گا جس کی تم حقدار ہو۔ عائشہ کا دل جیسے دھڑکنا بھول گیا، وہ پیچھے ہٹنے لگی، مگر اتنے میں پیچھے سے زوار کی آواز گونجی جو وقت پر وہاں پہنچ چکا تھا۔ ایک بار پھر تم نے میری بیوی کو ہاتھ لگانے کی کوشش کی تو یہ زمین تمہارے قدموں سے چھین لوں گا۔ جاوید سوار نے پولیس کو بلوا کر جاوید کو گاؤں بدر کروا دیا۔ اس بار وہ چپ نہیں رہا، اس کی نگاہوں میں اب صرف غصہ نہیں، عائزہ کے لیے وہ احساس بھی شامل تھا جسے وہ اب تک لفظوں میں نہیں ڈھال سکا تھا۔ اسی رات عائزہ زوار کے کمرے میں آئی، وہ خاموشی سے دروازے کے قریب کھڑی رہی، جیسے کچھ کہنا چاہتی ہو مگر الفاظ نہیں مل رہے تھے۔ زوار نے نظریں اٹھائیں اور اسے اندر آنے کا اشارہ دیا۔ عائزہ آہستہ سے اندر آئی، زوار کے قریب آئی اور پہلی بار اس کے کاندھے پر سر رکھ دیا۔ زوار کی سانسیں ایک لمحے کو رک گئی، ہاتھ خود بخود اس کے سر پر چلے گئے، لمحہ لمحہ جیسے رک گیا۔ صرف 2 دھڑکنیں تھیں، ایک زوار کی ایک عائزہ کی۔ زوار نے عائزہ کا چہرہ تھام کر آنکھوں میں جھانکا اور وہ لمحہ آیا جب دونوں کے لب ایک دوسرے کے قریب آئے۔ فضا میں جیسے وقت تھم سا گیا، جذبات نے تمام بندھن توڑ دیے، مگر زوار نے ایک پل پہلے رک کر پیچھے ہٹ کیا۔ اس کی آنکھوں میں عجیب سی نرمی اور احترام تھا۔ نہیں عائزہ، تمہاری رضا کے بغیر کچھ نہیں، اور جب وہ دن آئے گا میں تمہیں صرف لمس نہیں دل بھی دوں گا۔ عائزہ کی آنکھوں میں نمی تیر گئی، زوار کا لمس اب اس کے لیے زنجیر نہیں، تحفظ بن چکا تھا، وہ لمحہ جس نے شدت کو احساس میں بدل دیا، دونوں کے دل میں ایک نئی شروعات کا آغاز لکھ چکا تھا۔ صبح کا سورج ابھی پوری طرح نہیں نکلا تھا، مگر حویلی کی فضا میں ایک بے چینی سی پھیلی ہوئی تھی، ہر طرف خاموشی تھی، لیکن اس خاموشی کے پیچھے طوفان چھپا بیٹھا تھا۔ سائرہ اور فریال کے چہرے پر پھیلی چمک اب مدھم ہو چکی تھی، کیونکہ رات گئے ایک خادمہ نے ساری باتیں رابعہ بیگم کے سامنے کھول دی تھی۔ کس طرح فریال نے عائزہ کو زہر دینے کی کوشش کی، کس طرح سائرہ نے جاوید کو ورغلایا، اور کیسے وہ دونوں مل کر عائزہ کو اس گھر سے نکالنا چاہتی تھی۔ سب کچھ اب راز نہیں رہا تھا، رابعہ بیگم نے وہ سب زوار کے سامنے رکھ دیا۔ اس کی آنکھیں شعلہ بن گئیں، اس نے فوراً دونوں کو بلاوا بھیجا۔ سائرہ اور فریال دربار ہال میں حاضر ہوئیں، چہرے پر گھبراہٹ، دل میں خوف۔ تم دونوں نے اس گھر کے وقار کو، میرے اعتبار کو اور میری بیوی کی عزت کو روندنے کی کوشش کی، زوار کی آواز میں گرج تھی۔ فریال نے جھک کر روتے ہوئے کہا، زوار مجھے معاف کر دو، میں اندھی ہو گئی تھی، تم سے محبت نے مجھے غلط راستے پر ڈال دیا تھا۔ سائرہ نے خاموشی سے سر جھکا لیا، اب اس کے پاس کہنے کو کچھ باقی نہیں بچا تھا۔ زوار نے ان دونوں کی طرف سختی سے دیکھا اور حکم دیا، آج کے بعد تم دونوں اس گھر کی دہلیز پر کبھی قدم نہ رکھو، جو زہر تم نے پھیلایا ہے اب خود اس کا ذائقہ بھی چکھو۔ دن بھر حویلی میں سکوت رہا۔ شام کے وقت زوار عائزہ کے کمرے کی طرف گیا، دروازہ ہولے سے کھولا، اندر داخل ہوا۔ عائزہ کھڑکی کے پاس کھڑی تھی، پیچھے سے آہٹ سن کر مڑی تو زوار کو دیکھ کر ساکت ہو گئی۔ زوار آہستہ سے اس کے قریب آیا، پہلی بار بغیر کسی غرور کے، خاموشی سے اس کے سامنے گھٹنے ٹیک دیے۔ عائزہ حیرت سے اسے تکتی رہی۔ عائزہ، میں معافی مانگنے آیا ہوں ان سب دنوں کی، ان سب لمحوں کی جن میں نے تمہیں تکلیف دی، تمہارے جذبے کو نظر انداز کیا اور تمہیں ایک رشتے کی زنجیر میں باندھ کر خود کو حق بجانب سمجھا۔ عائزہ کے لب کانپے، زوار کی آنکھوں میں وہ نمی تھی جو صرف ایک سچے نادم انسان کی آنکھوں میں ہوتی ہے۔ میں تم سے محبت کرتا ہوں عائزہ، شدت سے، دل سے، روح سے۔ مجھے یہ کہنا بہت پہلے آنا چاہیے تھا، مگر شاید میں اپنی انا میں اندھا ہو گیا تھا۔ تم نے میرے دل کو نرم کیا، میرے لمس کو احترام سکھایا،
اب اگر تم کہو تو میں اپنی ساری زندگی تمہارے قدموں میں رکھ دوں۔ عائزہ کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے، وہ آگے بڑھی اور دھیرے سے زوار کو اپنے گھٹنوں سے اٹھایا۔ اس کے ہونٹ ہلے۔ زوار، مجھے بھی کچھ کہنا ہے۔ زوار نے حیرت سے اسے دیکھا۔ عائزہ نے اس کا ہاتھ تھاما اور مسکرا کر بولی، میں ماں بننے والی۔ زوار کا چہرہ جیسے ایک پل میں روشن ہو گیا۔ اس نے پل بھر کو سنا، سمجھا اور پھر بھی اختیار عائزہ کو اپنے سینے سے لگا لیا۔ وہ لمحات خاموش تھے مگر دلوں کی دھڑکنیں شور مچا رہی تھیں۔ ایک وعدہ جو ٹوٹ چکا تھا آج نئے سچ کے ساتھ جڑ چکا تھا، محبت، معافی اور نئی زندگی کے سفر کے ساتھ۔ گرمیاں اپنے جوبن پر تھیں اور حویلی کے در و دیوار سورج کی تپش سے تپ رہے تھے، مگر اس دن کی گرمی صرف موسم کی نہیں تھی۔ جاوید جو زوار کے ہاتھوں ذلیل ہو کر گاؤں چھوڑ گیا تھا، اب اور زیادہ خطرناک بن کر واپس آیا تھا۔ اس کی آنکھوں میں انتقام کی چمک تھی اور ہاتھ میں طاقت کے وہ ہتھیار جو بربادی کے لیے کافی ہوتے ہیں۔ زوار کو خبر ملی کہ جاوید نے اس کی زمین کے اطراف غیر قانونی تجاوزات شروع کر دی ہیں۔ مزدور وہاں جھونپڑیاں کھڑی کر رہے ہیں اور جاوید کے آدمی مقامی کسانوں کو دھمکا رہے ہیں۔ زوار نے فوراً اپنی ٹیم کو متحرک کیا، مگر وہ جانتا تھا کہ یہ لڑائی صرف زمین کی نہیں، غیرت اور اختیار کی ہے۔ اسی دوران بابا جان کی طبیعت اچانک خراب ہو گئی۔ ایک دن دوپہر کو وہ نماز کے بعد کرسی پر بیٹھے تھے کہ سینے میں درد کی شکایت ہوئی اور چند لمحوں بعد وہ بے ہوش ہو گئے۔ حویلی میں بھگدڑ مچ گئی۔ ڈاکٹروں کو بلایا گیا اور سب کے چہروں پر فکر مندی چھا گئی۔ زوار جو باہر کی مصروفیات میں الجھا ہوا تھا واپس آیا۔ عائزہ نے سنبھالا، سب کو منظم کیا اور بابا جان کے کمرے میں بیٹھ کر ان کی خدمت کرنے لگی۔ وہ اب صرف بہو نہیں، ایک بیٹی بن چکی تھی، ہر رشتے کو جوڑنے والی، ہر دل کو تسکین دینے والی۔ ان حالات کا فائدہ اٹھاتے ہوئے سارا ایک بار پھر زوار کے قریب آنے کی کوشش کرنے لگی۔ اسے موقع دیکھ کر زوار سے ملاقات کی جب وہ لان میں تنہا بیٹھا تھا۔ زوار، تم تھک چکے ہو، تمہیں کسی ایسے ساتھی کی ضرورت ہے جو تمہیں سمجھے جیسے میں، سائرہ نے نرمی سے کہا، مگر آنکھوں میں پرانا غرور چھپا ہوا تھا۔ زوار نے نظر اٹھائی، ایک ٹھنڈی سانس لے کر کہا، تم ایک بھول ہو سائرہ، جسے میں سبق سیکھ چکا ہوں۔ اب میرے دل میں کسی اور کی جگہ ہے اور اس جگہ کا نام ہے عائزہ۔ سائرہ کا چہرہ ساکت ہو گیا مگر زوار پلٹ چکا تھا۔ وہ جان چکا تھا کہ ماضی کو دیکھنے سے حال کی روشنی ماند پڑتی ہے۔ جاوید کی کارروائیاں اب کھلی جنگ کی شکل اختیار کر چکی تھی۔ اس نے نہ صرف زمین پر قبضے کی کوشش کی بلکہ گاؤں کے لوگوں کو زوار کے خلاف بھڑکانے لگا۔ مگر عائزہ نے ان حالات میں خاندان کے بزرگوں کو جمع کر کے انہیں اتحاد کا پیغام دیا۔ اس کی باتوں میں سچائی، خلوص اور ایک ولولہ تھا۔ زوار نے پہلی بار اسے گاؤں کی پنچایت میں بولتے دیکھا۔ وہ عورت جو کبھی اس کی قید میں تھی اب اس کی طاقت بن چکی تھی۔ اور جاوید، وہ جانتا تھا کہ اب اس کی لڑائی صرف زوار سے نہیں، عائزہ سے بھی ہے۔ رات کی سناٹے میں حویلی پر عجیب سی خاموشی چھائی ہوئی تھی، مگر اس خاموشی کے نیچے ایک سازش پل رہی تھی۔ جاوید جو اپنی ہر چال میں ناکام ہو چکا تھا اب آخری وار کے لیے تیار تھا۔ وہ جان چکا تھا کہ زوار کی کمزوری عائزہ ہے اور اس کمزوری کو نشانہ بنانا اس کی آخری کوشش ہوگی۔ اس نے عائزہ کی نگرانی کروائی اور ایک دن جب وہ گاؤں کی خواتین کے ساتھ فلاحی کام کے لیے قریبی مدرسے گئی، جاوید کے آدمیوں نے موقع پایا۔ اچانک 2 گاڑیاں مدرسے کے باہر رکیں اور چند نقاب پوش مرد عائزہ کو زبردستی اپنی گاڑی میں ڈالنے کی کوشش کرنے لگے۔ عائزہ نے مزاحمت کی، چیخی، قریب پڑی اینٹ اٹھا کر ایک حملہ آور کے سر پر دے ماری۔ وہ زخمی ہو کر گرا۔ اسی لمحے خادمہ نے حویلی فون کر کے اطلاع دے دی۔ زوار جو پہلے ہی جاوید کی چالوں سے چوکنا تھا فوراً گاڑی لے کر مدرسے کی طرف روانہ ہوا۔ راستے بھر اس کے دل میں ایک ہی خیال تھا، اگر عائزہ کو کچھ ہوا تو وہ خود کو کبھی معاف نہیں کرے گا۔ جب وہ مدرسے پہنچا تو ایک طرف جاوید کھڑا تھا اور دوسری طرف اس کے مسلح آدمی، مگر زوار کسی خوف کے بغیر ان کے درمیان کود پڑا۔ عائزہ کو چھوڑ دو ورنہ تم سے کوئی بھی سلامت نہیں جائے گا۔ زوار کی ایک آواز گرج بن کر گونجی۔ جاوید ہنسا، آخر کار تم یہاں آ ہی گئے زوار شاہ، آج تمہاری اینٹ سے اینٹ بجا دوں گا۔ مگر زوار اکیلا نہیں تھا، اس کے ساتھ ایک نئی طاقت تھی، وہ عائزہ جسے اس نے کبھی کمزور سمجھا تھا۔ اس نے موقع دیکھ کر جاوید کی گاڑی کا دروازہ زور سے کھول دیا اور اپنے سامنے کھڑے ایک شخص کے ہاتھ سے اسلحہ چھین کر ہوا میں فائر کیا۔ سب لمحے بھر کو چونک گئے اور اسے موقع کا فائدہ اٹھا کر زوار نے جاوید کو قابو میں لے لیا۔ پولیس وقت پر پہنچ گئی، جاوید کو گرفتار کر لیا گیا۔ گاؤں کے لوگ جمع ہو چکے تھے۔ سب کے سامنے زوار نے عائزہ کی طرف دیکھ کر فخر سے کہا، یہ صرف میری بیوی نہیں، میری ہمت ہے۔
उस दिन के बाद हवेली की फिजा बदल गई। बाबा जान ने सबको जमा किया और जवार के कांधे पर हाथ रखते हुए कहा, आज से जवार इस खानदान का सरदार है। मैंने अपनी जिंदगी में इससे बेहतर वारिस कभी नहीं देखा। पूरे खानदान में खुशी की लहर दौड़ गई। राबिया बेगम की आंखें खुशी से भर आईं और आयशा ने जवार की तरफ देखा। वो मर्द जो कभी सिर्फ कहर था, अब मोहब्बत, तहफ़्फ़ुज़ और फ़ख्र की निशानी बन चुका था। सुबह के पहले पहर जब सूरज की किरणें आसमान पर हल्की चमकने लगी, हवेली में एक नई रोशनी ने जन्म लिया। पूरा घर खामोशी से सांस रोक कर एक खबर का मुंतज़िर था। कमरे के अंदर डॉक्टर और दाई की हिदायत आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती चली गई और एक नई जिंदगी की आमद का लम्हा करीब आया। आयशा तकलीफ की शिद्दत में थी, मगर उसकी आंखों में एक अजीब सी रोशनी थी, जिसे वो सिर्फ एक बच्चा नहीं, एक नए अहद को जन्म दे रही हो। बाहर जवार बेचैनी से टहल रहा था। दुआ के लिए हाथ उठते थे और सीने पर आकर थम जाते। वो जो कभी जज्बात छुपाने में माहिर था, आज उसकी आंखें बार बार नमी से भर आती थी। वक्त जैसे रुक गया, हर लम्हा इंतजार की तनाव में बंधा हुआ था। फिर अचानक कमरे से एक नौखेज़ चीख बुलंद हुई, नौज़ायदा बच्चे की जिंदगी की पहली सदा। पूरी हवेली जैसे एक लम्हे को जश्न में डूब गई। खातमाएं खुशी से एक दूसरे को गले लगाने लगी। राबिया बेगम की आंखों से आंसू बहने लगे। जवार ने दरवाजे की तरफ दौड़ते हुए कदम बढ़ाए और जब दाई ने मुस्कुराकर उसे बेटी की खबर दी तो लम्हे भर को कुछ बोल ही न सका। नरमी से, एहतियात से दाई ने नन्हे वजूद को जवार की गोद में दिया। उसी लम्हे जैसे वक्त थम गया। जवार के बाजू में एक नया रिश्ता पल रहा था, नर्म, मासूम, बेसरर, लेकिन नाकाबिले बयान ताकतवर। उसने बेटे के नन्हे हाथों को छुआ और दिल की गहराई से बोला, अब मैं सिर्फ सरदार नहीं, आशिक भी हूँ, शौहर भी और बाप भी। उसकी आवाज़ लरस रही थी, लेकिन उसमें फ़ख्र, मोहब्बत और एक नई पहचान का वज़न था। वो मर्द जो कभी शिद्दत का निशान था, आज नरमी के मिराज पर था। आयशा थकी हुई मगर मुस्कुराती निगाहों से जवार को देख रही थी। उसकी आंखों में रोशनी थी और दिल में मुकम्मल इत्मीनान। जवार, मेरे दिल की सरकशी ने तुम्हें बदल दिया, तुम्हें झुकाया नहीं, तुम्हारे अंदर छुपी मोहब्बत को जगा दिया। अब तुम मेरे हो, मुकम्मल मेरे। जवार ने आगे बढ़कर आयशा का हाथ थामा और अपने लबों से छुआ। तुमने मेरी शिद्दत को एहसास दिया और मेरे गुरूर को नरमी सिखाई और मेरे वजूद को मुकम्मल कर दिया। हवेली की फिजा में एक नई शुरुआत की खुशबू फैल गई। खानदान में हंसी, खुशी और उम्मीद का चिराग जल उठा। एक रिश्ता जो बगावत से शुरू हुआ, अब मोहब्बत, कुर्बानी और बेमिसाल वफा में ढल चुका था। ये इख्तिताम नहीं था, बल्कि एक नया आगाज़ था, जहाँ जवार और आयशा न सिर्फ एक दूसरे के शरीक हयात थे, बल्कि अपने बेटे के लिए एक मिसाली माँ बाप और हवेली के लिए एक नई उम्मीद बन चुके थे। सरकश दिल की रुखसती मुकम्मल हुई मोहब्बत की हुक्मरानी से।